فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ایک امید کے طور پہ ہمیں بشارت دے رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، کہ یہ بات ہم نے لکھ دی ہے زبور میں ذکر کے بعد۔ کیا لکھ دیا ہے؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم اس زمین کا وارث اور مالک اپنے صالح بندوں کو بنائیں گے۔ قرآن کی بہت مشہور و معروف آیت ہے، اور اس آیت کا تعلق امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ کچھ ضروری معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں اس مختصر سی مدت میں پیش کرنا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں کائنات انسانی میں انسانی کارواں جو رواں دواں ہوا، انسان کی وجود اس زمین پہ آنے کے ساتھ ہی اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا، یا یوں کہا جائے کہ ابھی ہدایت لینے والے موجود نہیں تھے، لیکن اللہ نے ہدایت دینے والوں کا انتظام کر دیا۔ لہذا زمین پہ سب سے پہلے جناب آدم کو بھیجا، تاکہ کسی انسان کو یہ کہنے کا حق پیدا نہ ہو کہ پروردگار ہم تو ہدایت لینے کے لیے آمادہ تھے، لیکن کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا۔ پروردگار کی ذات لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ پروردگار کا نظام، پروردگار کی کتاب، پروردگار کے اولیاء، یہ وہ سارا سسٹم اور نظام ہے جو انسان کو مرحلے ہدایت تک لے کے جاتا ہے، اور اس کی آخری منزل جو کمال الہی ہے، جو قرب الہی ہے، جو تقرب الہی ہے، اس تک پروردگار اس ہدایت کے ذریعے بندوں کو پہنچاتا ہے۔ اس آیت کی تلاوت میں نے اس لیے بھی کی کہ یہ زمانہ چونکہ جنگ کا زمانہ ہے، اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے، بعض نافہم افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل یہ جنگ جیت جائے گا، اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا خود فلسطین کی زمین کے اوپر اور پوری دنیا کے اوپر، کیونکہ یہودیت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم پوری دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ لیکن قرآن کی یہ آیت ہمیں امید دلا رہی ہے کہ اس زمین پہ کتنا ہی ظلم کیوں نہ ہو جائے، کتنے بڑے بڑے ظالم کیوں نہ آ جائیں،
لیکن ایک دن پروردگار کے حکم سے اس زمین کا وارث اور مالک اللہ کے وہ بندے بنیں گے جو صالح اور نیک ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے یہ بات لکھ دی ہے۔ جب کتبہ استعمال کیا جاتا ہے قرآن میں تو واجب کے معنی میں آتا ہے، ان الارض، کہ ہم نے زمین کے اوپر یہ بات لکھ دی ہے کہ زمین کے اوپر جو لوگ مالک و وارث ہوں گے وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ جیسے سورہ دیگر سور میں کتبہ کا استعمال کیا ہے، کتبہ کا استعمال کیا ہے پروردگار نے۔ مثلا ابھی رمضان مبارک گزرا ہے، جو مشہور آیت رمضان مبارک کے لیے پیش کی جاتی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ لکھ دیے گئے کا مطلب یہ نہیں کوئی کاپی یا کتاب ہے کہ جہاں پر اللہ نے لکھا کہ یہ روزہ ہے۔ کتبہ یعنی تمہارے اوپر واجب قرار دے دیا گیا ہے، لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس آیت میں بھی پروردگار کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا بِالتحقیق، یہ بات لازم اور واجب ہے کہ اس زمین کا وارث اور مالک اللہ کے صالح بندے بنیں گے۔ اب اس سے یہ امید پیدا ہوتی ہے مظلوموں کے دلوں میں، مظلوم یہ امید پیدا کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے ظالمین اس دنیا کے مالک بن جائیں، اس زمین کے مالک بن جائیں، لیکن ہمیشہ یہ ملکیت باقی رہنے والی نہیں، یہ ملکیت پلٹ کے جائے گی اللہ کے نیک بندوں کی طرف۔ اور وہ نیک بندے کون ہوں گے؟ وہ زمانہ کہ جب ہمارے اور آپ کے آخری امام ظہور فرمائیں گے، جب پوری کائنات کی حکومت، چاہے وہ زمین کی حکومت ہو، چاہے وہ آسمان کی حکومت ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، سب کے اوپر امام کی حکومت ہوگی۔ یہ آیت اسی حکومت کی طرف، اسی نوید کی طرف، اسی امید کی طرف ہم کو اشارہ کر رہی ہے۔ لہذا آج کی اس مختصر سی مجلس میں دو تین بہت ضروری باتیں ہیں امام زمانہ سے متعلق، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ پہلا مسئلہ مسئلہ ہدایت ہے۔ مسئلہ ہدایت، یہ نظام کائنات اسی ہدایت کے اوپر چل رہا ہے۔ اللہ نے جو کتابیں بھیجیں وہ ہدایت کے لیے، اللہ نے جو انبیاء بھیجے وہ ہدایت کے لیے، اللہ نے جو رسول بھیجے وہ ہدایت کے لیے۔ اولیاء اللہ کا کام ہدایت کرنا تھا، یعنی اللہ نے یہ سارا سسٹم، یہ سارا نظام بنایا ہے وہ اس لیے کہ انسان قابل ہدایت بن جائے، مرحلہ ہدایت پہ آ جائے، اس راستے پہ آ جائے جو سبیل الہی ہے، جو صراط مستقیم ہے۔ لہذا انبیاء کا اتنا بڑا لشکر، رسول کی اتنی بڑی تعداد، کتابیں، یہ سب اس لیے آئی ہیں تاکہ انسان مرحلہ ہدایت میں آ جائے۔ تو ہدایت کا جب مرحلہ پیش آتا ہے تو آئیے قرآن میں ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں مرحلہ ہدایت میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اب میں جب ترجمہ کروں گا تو شاید آپ کو بھی تعجب ہو کہ یہ ترجمہ بڑا عجیب ہے۔ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، پروردگار کہہ رہا ہے کہ خود پروردگار بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، گمراہ بھی پروردگار کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کی ہدایت بھی کرتا ہے۔ ہدایت کا تو بات سمجھ میں آتی کہ پروردگار لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، اس نے کتابیں بھیجی، اس نے انبیاء بھیجے، اس نے رسول بھیجے، اس نے اولیاء بھیجے تاکہ لوگ ہدایت کے راستے پہ آئے۔ تو ہدایت کی نسبت تو خدا کی طرف سمجھ میں آتی ہے، لیکن پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کو پروردگار گمراہ بھی کرتا ہے۔ گمراہی کی نسبت تو خدا کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہدایت کی نسبت سمجھ میں آتی ہے، لیکن آیت کا دوسرا جز جو آخری جز ہے وہ بات کو واضح کر رہا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور پروردگار کسی کو گمراہ نہیں کرتا مگر وہ لوگ کہ جو فاسق ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مرحلہ ہدایت پہ آنے کے لیے کچھ کنڈیشن فالو کرنا ہے، مرحلہ ہدایت پہ آنے کے لیے کچھ کنڈیشن کو اپلائی کرنا ہے۔ اگر وہ کنڈیشن ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو ہم ہدایت نہیں لے سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ امام ہمارے سامنے ہو سکتا ہے کتاب کی تلاوت ہمارے سامنے ہو رہی ہو، انبیاء ہمارے سامنے موجود ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہوا تاریخ میں؟ کیا ابن ملجم امام علی سے بہت دور بیٹھتا تھا؟ کیا رسول کی بارگاہ میں جو منافقین تھے وہ رسول سے بہت دور بیٹھتے تھے؟ وہ سب رسول کے پہلو میں بیٹھتے تھے۔ ابن ملجم نے تو امام علی کی شان میں قصیدے کہے ہیں، پسر سعد تو پہلے دشمن نہیں تھا، تو یہ ہدایت کے راستے پہ کیوں نہیں آئے؟ کیا معاذ اللہ امام نے ان کو گمراہ کر دی جبکہ ائمہ موجود ہیں ہدایت کرنے کے لیے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ صرف امام کا ہدایت کے لیے اس مرحلے پہ کہ جب تک انسان کے اندر خود صلاحیت پیدا نہیں ہوگی،
اس وقت تک پروردگار اس کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ لہذا ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان گناہ سے بچے، انسان غلط کاموں سے بچے۔ مرحلے ہدایت پہ آنے کے لیے تقوی ضروری ہے، ایمان ضروری ہے۔ پروردگار کیا کہتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ کیا کام ہے؟ یخرجونہم من الظلمات الی النور، اور اس پروردگار کا کام کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کے آتے ہیں اللہ ان کا ولی ہے اور ان کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ اگر ظلمات سے نور کی طرف جانا ہے تو پہلے خدا پہ ایمان لانا ہوگا۔ اسی مرحلے کی طرف پروردگار اس آیت میں اشارہ کر رہا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے پروردگار، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن اللہ فقط اور فقط فاسقین کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا گمراہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پروردگار شیطان کی طرح معاذ اللہ آتا ہے، ہاتھ پکڑ کے ہم کو شراب خانے میں لے جائے، جوا خانے میں لے جائے، ہم کو جا کے غلط کام کروائے۔ نہ، اللہ کی طرف جو گمراہی کی نسبت دی جا رہی ہے، اگر کوئی انسان اس مرحلے ایمان سے الگ ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، علل اعلان وہ کام انجام دیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، پروردگار اپنی ہدایت کے راستوں کو روک لیتا ہے۔ ہدایت کے راستوں کو روک لینا، ہدایت کے مراحل کو روک لینا ہی انسان کی گمراہی کا سبب ہے۔ اس لیے کہ اگر ہدایت نہیں ہے تو خود بخود گمراہی آ جائے گی، یا ہدایت ہوگی یا گمراہی ہوگی، ایک ہی جگہ پہ ہدایت اور گمراہی جمع نہیں ہو سکتے۔ لہذا اگر کسی انسان کو خدا سے ہدایت چاہیے، اگر کسی انسان کو قرآن سے ہدایت چاہیے، اگر کسی انسان کو امام سے ہدایت چاہیے، تو شرط یہ ہے کہ پہلے وہ فسق سے دور رہے، فجور سے دور رہے، منافق ہونے سے دور رہے۔ اگر وہ ایمان لے کے آتا ہے تو پروردگار بھی اس کی ہدایت کرے گا، اس کی کتاب بھی ہدایت کرے گی۔ لہٰذا پہلے مرحلے پہ آپ قرآن جب پڑھنا شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ، تو اس میں کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا۔ یہ ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یہدی بہ کثیرا، میں بہت سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہوں، مگر وہ بہت سے لوگ کون ہیں؟ جن کے اندر تقویٰ، جن کے اندر ایمان پایا جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ کہیں گے کہ جب ایمان موجود ہے تو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن کی دوسری آیت کی تلاوت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تو بات واضح ہو جائے گی۔ قرآن ایک مقام پہ ایمان والوں کو خطاب کر کے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان لانے والے کیسے ایمان لے کے آئیں گے؟ مثال کے طور پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مومنین، میں ان سے کہوں کہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بیٹھ جائیں، ہر آدمی کہے گا مولانا ہم پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کے معنی کہ جو پہلے سے بیٹھا ہو اس کو بیٹھنے کی تاکید کرنا عبث ہے۔ لیکن پروردگار کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار ایک مقصد کے تحت یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ ایمان کے درجات ہیں، تم ابھی پہلے درجے پہ ہو، ہم تم سے تقاضا کرتے ہیں کہ تم دوسرے پہ آ جاؤ، دوسرے سے تیسرے پہ آ جاؤ، تیسرے سے چوتھے پہ آ جاؤ۔ لہذا جب یہ مرحلہ طے ہوتا آئے گا، ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ 7 8 9 10 درجے تو ہو جائیں گے ایمان کے، لیکن پھر وہ اس کے بعد کا جو مرحلہ آئے گا وہ امیر المومنین کے لیے ہوگا۔ امیر المومنین کا مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کس درجے پہ ہیں، امیر المومنین کا مرحلہ یہ کہ وہ کل ایمان ہیں۔ لہٰذا ایمان کے اپنے مراتب ہیں، اسی مراتب کی بنا پہ جتنا انسان مرحلہ ایمان میں بڑھتا چلا جائے گا اتنا پروردگار سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا پروردگار کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اسباب گمراہی فراہم نہیں کرتا، اسباب ہدایت روک لیتا ہے۔ اسباب ہدایت بھی اس لیے روکتا ہے کہ اب اس انسان کے وجود کے اندر اتنی کیپیسٹی اور اتنی صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ یہ اللہ کی ہدایت کو قبول کر سکے۔ جیسے ابن ملجم، جیسے پسر اسد، جیسے ابن زیاد، جیسے یزید، کیا پروردگار نے ان کو آ کے گمراہ کیا؟ ان کو گمراہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے فطرت کے سرمائے کو اتنا برباد کر لیا کہ اپنا قرآن کی آیتیں ان کے اوپر اثر انداز ہوں گی، نہ معصومین کے اقوال ان کے اوپر اثر انداز ہوں گے۔ شب عاشور تک امام حسین پسر اسد کو سمجھاتے رہے کہ تو مجھے جانتا ہے کہ میں نبی کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں جوانان جنت کا سردار ہوں۔ اس نے اعتراف کیا کہ ہاں میں اس بات کا قائل ہوں کہ آپ افضل ترین انسان ہیں اس دنیا میں، لیکن اس کے بعد بھی امام حسین کی طرف نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ امام حسین منع کر رہے تھے، نہ بلا رہے تھے، لیکن جو اس کا فسق و فجور تھا وہ ہدایت سے مانے تھا۔
تو ایک مرحلہ ہدایت کا یہ کہ پروردگار ہدایت کرتا ہے، گمراہی کے مسئلے میں کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا، فقط اسباب ہدایت روک لیتا ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، اور یہی میرے مجلس کا اصل مرحلہ ہے، اور یہی بات مجھے عرض کرنا ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، کہ اللہ نے تمام ائمہ کو اسی کام کے لیے رکھا کہ وہ لوگوں کی ہدایت کریں۔ تو اب ہدایت کے مسئلے پہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، اچھا دیکھیں، کیونکہ امام ہم کہتے ہیں ہمارے امام زمانہ، حالانکہ وہ خالی ہمارے امام نہیں ہیں، وہ بشریت کے امام ہیں، وہ کائنات کے امام ہیں، جو ان کو مانتا ہے ان کے بھی امام ہیں، جو ان کو نہیں مانتا ان کے بھی امام ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف شیعوں کے امام ہیں، نہ، وہ انسانیت کے لیے ہادی بن کے آئے ہیں، بشریت کے لیے ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا وہ سب کے امام ہیں۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے زمانے کے امام، بے شک یہ ہمارے زمانے کے امام ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہالت کی موت سے مراد کیا؟ کہ کفر و نفاق کی موت۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ اگر کوئی جہالت کی موت مرا ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ زندگی بھی اس کی جہالت کی گزری ہے۔ عالمانہ زندگی گزار کے کوئی جاہل نہیں مرتا، اگر جاہل مر رہا ہے تو اس کی زندگی بھی جاہلانہ زندگی ہے۔ لہذا امام کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور معرفت کے باب میں ایک باب یہ ہے، ابواب میں ایک باب یہ ہے کہ اس زمانے میں ہمارے امام جو پردہ غیب میں ہیں، ان کی ذات کے اوپر جو اشکالات ہو رہے ہیں، ان اشکالات کا جواب دینا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جاتے ہیں کالج میں پڑھنے کے لیے، یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، کوئی آفسوں میں جاب کرتا ہے، وہاں مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں سوال جواب ہوتے ہیں۔ اگر وہ پوچھ لیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے امام ہدایت کرتے ہیں، اب وہ تو دکھتے نہیں ہیں، 1200 سال سے تو آپ سے ملاقات ہوئی نہیں، نہ آپ سے ملاقات ہوئی، نہ آپ کے والد سے ملاقات ہوئی، نہ ان کے والد سے ملاقات ہوئی، نہ ان کے والد سے ملاقات ہوئی، نہ جانے کتنی نسلیں گزرتی چلی جا رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، وہ کب آئیں گے؟ وہ تو دکھائی نہیں دیتے۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ پیش آتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہدایت اور گمراہی کے لیے دکھنا شرط ہے؟ زبان سے بولنا شرط ہے؟ اگر زبان سے بولنا شرط ہے، اگر سامنے آنا شرط ہے کہ جب تک ہم سامنے نہیں آئے گا انسان اس وقت تک ہدایت نہیں کر سکتا، تو سوال یہ ہے کہ خدا تو کبھی کسی کے سامنے نہیں آتا۔ خدا کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا کسی نے، لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ یہدی بہ کثیرا، خدا بہتوں کو کی ہدایت کرتا ہے، بہت سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ تو خدا نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ تو یہ نظام ہدایت و گمراہی میں جب یہ بات آتی ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے امام ہدایت کرتے ہیں، کہاں ہدایت کرتے ہیں؟ کہاں ہے ان کی ہدایت؟ کہاں ہے وہ؟ ان کا وجود کہاں ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ ہم کہیں گے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہماری ہدایت کرتے ہیں۔ جب ہمارے پر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ ہمارا ہاتھ تھام لیتے ہیں، ہماری مشکل کو حل کرتے ہیں۔ مرحوم شیخ مفید نے جب امام زمانہ کو یہ خط لکھا تھا کہ مولا ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، آپ تو ہم سے بے خبر ہیں، تو امام نے خط لکھا جناب شیخ مفید کو۔ اللہ اکبر! کسی عالم کی عظمت کے لیے یہ بات کیا کم ہے کہ وقت کا امام اس کو خط لکھ رہا ہے جواب میں، جب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے حالات سے بے خبر ہیں، تو امام نے کہا انا غیر محملین لمراعاتکم، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم بے خبر ہیں، ہم کو ساری خبریں ہیں تمہارے بارے میں، ہم تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں اگر ہم تمہارے حالات سے باخبر نہ ہوں تو یہ دشمن تم کو تباہ و برباد کر دے۔ تشیع کے اوپر اتنا برا وقت آ چکا ہے، ابھی بھی آ رہا ہے، لیکن اس برے وقت کے باوجود بھی تشیع کا باقی رہنا، ہمارے وجود کا سالم رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی پردہ غیب میں ہے جو ہمارے وجود کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ توجہ کی آپ نے میرے دوستوں، میرے عزیزوں؟ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہدایت کرنے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے؟ کیا آدمی دیکھے گا؟ جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک گمراہ نہیں ہوں گے، جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک ہدایت نہیں ملے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ آئیے قرآن کی 2-3 مثالیں اور اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں۔ پہلی مثال قرآن کی ہدایت کے سلسلے میں کہ آیا بولنا شرط ہے؟ آیا ہدایت کے لیے سامنے آنا شرط ہے یا نہیں؟ بغیر بولے ہوئے، بغیر سامنے آئے ہوئے وجود انسان کی ہدایت کر سکتا ہے، وجود انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ پہلی مثال قرآن مجید کی خود، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے،
یہ کتاب اس کی ہدایت بڑی قوی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن خود قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کی ہدایت بہت قوی ہے، یعنی قرآن ہدایت کرتا ہے۔ کون ایسا مومن ہے جو اس بات کا اعتراف کرے کہ ہاں ہم گناہ کرنے جا رہے تھے، قرآن نے ہم کو روک لیا؟ کبھی قرآن کو بولتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ حد یہ ہے کہ جو لوگ تفسیر بھی رائے کرتے ہیں، جو قرآن کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، ان کو قرآن نے روکا؟ قرآن تو بولتا نہیں ہے چونکہ وہ صامت ہے، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ قرآن ہدایت کرتا اور بڑی قوی ہدایت ہے، معمولی ہدایت نہیں، غیر معمولی ہدایت ہے قرآن کی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن ہدایت کرتا ہے بغیر بولے ہوئے۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے تو قرآن نہیں ہے، تو قرآن ہماری ہدایت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کر رہا ہے، ہر آدمی کہے گا کہ ہاں کر رہا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہدایت کے لیے نہ بولنا ضروری ہے، نہ وجود کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ اور بات کو آگے بڑھاؤں، گھروں کے اندر جو قرآن ہوتا ہے وہ یوں تو رکھا نہیں جاتا ہمارے معاشرے میں۔ ایران عراق کا مسئلہ الگ ہے، وہاں تو قرآن بھرے ہوئے ہیں، حرموں میں یوں ہی رکھے جاتے ہیں، جب چاہے اٹھا لیں، استعمال کریں، اس کو تلاوت کریں، پھر لے جا کے رکھ دیں۔ لیکن جب ہمارے گھروں میں قرآن ہے، اس کے لیے باقاعدہ جزدان بنایا جاتا ہے۔ توجہ رکھیے کہ جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے باقاعدہ جزدان بنایا جاتا ہے۔ اس جزدان کپڑے کا جزدان ہوتا ہے، اس جزدان کے اندر قرآن کو باندھ کے رکھتے ہیں، اور بعض لوگ تو باکس خریدتے ہیں قرآن کے لیے۔ اچھا، اگر قرآن کو باکس میں رکھ دیں اور قرآن کو جزدان میں رکھ دیں، جب قرآن نہ دکھے تو کیا اس وقت ہدایت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہر مسلمان کہے گا کہ ایک جزدان کیا، 100 جزدان کے اندر قرآن کو رکھ دیا جائے۔ میں بات کو یہاں پہ روک رہا ہوں، نتیجہ میں آخر میں دوں گا آپ کو تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تو ایک مرحلہ یہ کہ جہاں ہم نے پیش کیا کہ قرآن نہ بولتا ہے نہ سامنے آتا ہے، پھر بھی ہدایت کرتا ہے۔ دوسرا نمونہ قرآن سے ہدایت کا، بہت جلدی، خانہ کعبہ، خدا کا گھر، جس کا ہم طواف کرتے ہیں، جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ پروردگار کیا کہتا ہے قرآن مجید میں؟ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ لیجئے، یہ تو عجیب ہے، ہدی للعالمین۔ یہ زمین پہ اللہ کا پہلا گھر ہے جو مبارک ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے، نہ مسلمانوں کے لیے، نہ شیعوں کے لیے، نہ متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی عالمین میں جو وہی لوگ رہتے ہیں، اگر ان کے اندر صلاحیت ہدایت ہے، ہدایت پذیری کی صلاحیت پائی جا رہی ہے، تو خانہ کعبہ اس کی ہدایت کرے گا۔ کون ایسا مسلمان ہے جو یہ کہے کہ خانہ کعبہ نے بول کے میری ہدایت کی؟ چلیے ان لوگوں سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جو جاتے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے، جب آپ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، تو خانہ کعبہ نے آپ کو پکارا تھا کہ ادھر آؤ، میرے قریب آ جاؤ، بوسہ لے لو میرے وجود کا؟ کسی کو نہیں بلایا۔ پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اور ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ سے بہت دور، سعودی عرب سے بہت دور۔ خانہ کعبہ اس صورت میں ہماری ہدایت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ قرآن کے نقطہ نظر سے کر رہا ہے، لیکن ہم خانہ کعبہ کو دیکھ نہیں رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، یہاں پہ وہی مرحلہ قرآن والا آیا، نہ ہم خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، نہ خانہ کعبہ بول رہا ہے، نہ چل رہا ہے، نہ حرکت کر رہا ہے، مگر وجود ہے۔ اتنی دور وجود رکھا ہوا ہے، لیکن اتنی دور سے یہ وجود ہماری ہدایت بھی کر رہا ہے اور ہم کو ہدایت کے راستے پہ بلا بھی رہا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ مرحلہ ہدایت میں جس کو ہدایت کرنا ہے اس کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا بولنا ضروری نہیں ہے، صرف وجود ہے جو ہدایت کر سکتا ہے، صرف وجود ہے کہ جو لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لا سکتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے، کوئی مسلمان یہ کہے کہ ہاں خانہ کعبہ ہدایت تو کرتا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک اس کے اوپر غلاف نہیں چڑھایا گیا تھا۔ توجہ رکھیے گا، جب تک اس کے اوپر غلاف، اب خانہ کعبہ کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو اول روز سے تو خانہ کعبہ کے اوپر غلاف نہیں آیا تھا، یہ تو بعد کی تاریخ ہے، مختلف ادوار گزرے، کئی مرتبہ خانہ کعبہ منہدم ہوا، پھر اس کو پھر سے بنایا گیا، پھر اس کے بعد یہ خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھانے کا رواج پیدا ہوا جو آج تک جاری ہے۔ تو سوال یہ کہ جب خانہ کعبہ کے اوپر غلاف نہیں تھا اس وقت خانہ کعبہ ہدایت کرتا تھا، اب غلاف آ گیا، اب خانہ کعبہ پردے میں چلا گیا، اب ہدایت نہیں کرتا۔ کوئی مسلمان اس بات کو قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا، نہ قرآن کے سلسلے میں قبول کرے گا،
نہ خانہ کعبہ کے سلسلے میں قبول کرے گا، قرآن کے سلسلے میں مسلمان ببانگ دوحل یہ بات کہے گا کہ ایک جزدان کیا 1000 جزدان میں قرآن کو رکھ دیا جائے، ایک باکس کیا باکس در باکس میں قرآن کو رکھ دیا جائے، پھر بھی قرآن ہدایت کرے گا۔ خانہ کعبہ کے بارے میں مسلمان ببانگ دوحل یہ بات کہے گا ایک پردہ کیا اگر اس کے اوپر 1000 پردے بھی ڈال دیے جائیں تو یہ ہدایت کرے گا۔ میں نے کہا ایسا کیوں ہے کہ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ جو پردے میں چلا جاتا ہے وہ ہدایت نہیں کرتا، آپ کے امام پردے میں ہیں کیسے ہدایت کریں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کی طرف سے ہادی بنا کے بھیجا جاتا ہے وہ جزدان میں جانے کے بعد بھی ہدایت کرتا ہے، وہ پردے میں جانے کے بعد بھی ہدایت کرتا ہے۔ تو جس طرح سے قرآن جزدان میں جانے کے بعد بھی ہدایت کرتا ہے، خانہ کعبہ پہ پردہ پڑنے کے بعد بھی خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، اسی طرح سے اللہ نے امام کو ہادی بنا کے بھیجا ہے، وہ سامنے رہے تو ہدایت کرے گا، وہ پردہ غیب میں رہے تو ہدایت کرے گا۔ فرق نہیں ہے اس کی ہدایت پہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہادی کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ وہ سامنے ہو یا سامنے نہ ہو، اس کا وجود اس کائنات میں ہدایت کے لیے کافی ہے۔ یہ میں نے ہدایت کی مثال پیش کی ہے، گمراہی کی مثال پیش کر کے بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ آئیے پھر قرآن کی بارگاہ میں چلیں۔ اسی کہ میں زیادہ تر کوشش یہ کرتا ہوں کہ قرآن سے بات پیش کریں کہ قرآن کی آیات کا تو کوئی انکار کر نہیں سکتا، قرآن کی آیات کا تو کوئی انکار کرے گا نہیں۔ روایات کے سلسلے میں انسان کہہ سکتا ہے یہ معتبر نہیں ہے، خبر واحد ہے اور ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے، ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی آیات کے سلسلے میں تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نہیں مانتے، ہمارے جو گھر میں جو قرآن رکھا ہوا ہے اس قرآن میں تو یہ آیت نہیں ہے۔ قرآن تو ایک ہے پوری دنیا میں، کوئی آیت نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، اور جن لوگوں نے قرآن کے اندر کوشش کی آیات کو زیادہ یا کم کرنے کی، وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوئے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اور یہ پہلی یا آخری کوشش نہیں ہے کہ قرآن کے سلسلے میں کوئی یہ کہے کہ قرآن میں کچھ زیادتی ہے یا کمی ہے، کچھ آیتیں نکال دو، کچھ بڑھا دو۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے کیا، پروردگار کا ایک نظام ہدایت ہے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے، اس طریقے سے پروردگار اپنی کتاب کو محفوظ کرتا ہے ہر طرح، ہر زمانے میں۔ اس زمانے میں بھی محفوظ کر کے رکھا ہے پروردگار نے، کوئی چھو نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک اس کے پاس طہارت نہ آ جائے۔ نجس لوگ تو قرآن کے قریب نہیں جا سکتے ہیں۔ البتہ یہ طہارت سے مراد طہارت نفس ہے، طہارت روح ہے، طہارت وجود ہے، انسان کی فطرت ہے کہ اصل قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو ذہن کو طاہر کرنا ہوگا، پاک و پاکیزہ کرنا ہوگا، تب قرآن سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں، سامنے کی آیات سمجھ میں نہیں آئیں گی لوگوں کے، نہیں آتی سمجھ میں۔ اتنے سامنے کی آیات اہل بیت کی فضیلت کے لیے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن سامنے آ کے کہہ رہا سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پروردگار نے اہل بیت کو ہر رجس، ہر برائی سے ایسے پاک کیا ہے جو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ اتنی واضح آیت کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امیر المومنین نے شراب پی اور شراب پی کے نماز پڑھی۔ یعنی یہ اگر کوئی اس بات کا قائل ہو جائے کہ امیر المومنین معاذ اللہ خاکم بدہن شراب پی رہے ہیں تو آیت تطہیر کے اوپر حرف آ جائے گا۔ آیت تطہیر ضمانت لے رہی ہے امیر المومنین کے کردار کی، لہذا ہم آیت تطہیر کو مانیں یا مسلمانوں کی باتوں کو مانیں؟ تو ہر آدمی یہ کہے گا نہیں، مسلمانوں کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، ہم قرآن کی بات کو مانیں گے۔ غور کیا آپ نے؟ لہذا اب آخری مرحلہ میں اس تقریر کا، لیکن بہت لطیف مرحلہ ہے کہ میں نے پہلے دو آیتوں کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا کہ وجود کافی ہے ہدایت کے لیے بھی اور گمراہی کے لیے بھی۔ یہ دوسرا مرحلہ کہ آیا گمراہ کرنے کے لیے بولنے کی ضرورت ہے؟ آیا گمراہ کرنے کے لیے چلنے کی ضرورت ہے، حرکت کرنے کی ضرورت ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے نا کہ شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے بری جگہ پہ۔ نہ، شیطان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ کا ہاتھ پکڑے، اسے اوروں کو بھی تو گمراہ کرنا ہے۔ شیطان القاء کرتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسواس ڈال کے چلا جاتا ہے۔ بس اب یہ خود اپنی ایک مستقل بحث ہے، کبھی توفیق ہوئی تو عرض کروں گا کہ وسواس کیسے ڈالا جاتا ہے اور کس طرح سے شیطان کام کرتا ہے، ایک بحث ہے اپنی جگہ پہ، گمراہ کرنے کے طریقے کیا ہیں شیطان کے، وہ پھر کسی مرحلے پہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن آج اس بات کو مکمل کر دوں۔ جناب ابراہیم، آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور قوم بتوں کی طرف جا رہی ہے۔
پورا واقعہ سنا ہے کہ بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور لوگوں نے آ کے پوچھا کہ کس نے کیا، تو کہا جاؤ اپنے بڑے بت سے جا کے پوچھو۔ یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے جسے ہم نے فراموش کر دیا۔ ہم لوگوں پہ طنز کرتے ہیں۔ منبر طنز کرنے کی جگہ کا نام نہیں ہے، گراہیں کھولنے کی جگہ کا نام ہے۔ ذہن کی گراہیں کھولیں۔ جناب ابراہیم نے کیا کہا تھا، یہ بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ اس منبر سے وہ باتیں نہیں کریں کہ گرہ اور بن جائے اور ٹائٹ ہو جائے، نہ، گرہ کو کھولنا ہے۔ ایسی باتیں، منطقی باتیں، فلسفی باتیں کرنا ہے کہ گرہ کھل جائے۔ جناب ابراہیم سے جب آ کے قوم والوں نے پوچھا کہ تم نے توڑا ہے، تو جناب ابراہیم نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے، جا کے اپنے بڑے والے سے پوچھو۔ تو انہوں نے جب بڑے والے کی طرف بھیجا، اس نے کہا وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن جناب ابراہیم گرہ کھول رہے ہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے ہاں ہم نے توڑا، کیا کر لیں گے؟ وہ کہتے کہ ٹھیک ہے آپ نے توڑا، ہم پھر دوسرا بت لا کے رکھ دیں گے۔ وہ کہیں گے ہم پھر توڑ دیں گے۔ وہ بت لا کے رکھتے رہتے، ہم توڑتے رہتے، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جناب ابراہیم کو مسئلہ حل کرنا تھا۔ کہا جاؤ اپنے بڑے والے سے پوچھو۔ کہا یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ بس جناب ابراہیم کو موقع مل گیا گرہ کھولنے کا، ذہن کو صاف کرنے کا۔ کہا عجیب لوگ ہو، اس خدا کی پرستش کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو جو بولنے سے محتاج ہو، جو اپنے وجود کو بچانے کے لیے اپنے پاس صلاحیت نہیں رکھتا ہو بچانے کی، وہ قوم کو کیا بچائے گا؟ یہ بات کہیں سمجھ میں آ گئی لوگوں کی کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے یہ جوان، کہ جو خدا اپنے کو نہ بچا پائے مصیبت میں، جب ہم قوم چھوڑ کے چلی جائے باہر تو کوئی آئے اور ان کو گرا کے اور مار کے چلا جائے، وہ ہماری اور آپ کی حفاظت کیا کرے گا؟ لہذا جناب ابراہیم نے ایک شکوہ کیا رب، اپنے پروردگار سے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار تو نے دیکھا کہ ان بتوں نے لوگوں کی ایک کثیر جماعت کو گمراہ کر دیا، انسانوں کی ایک کثیر جماعت کو گمراہ کر دیا، بتوں نے گمراہ کر دیا۔ یہ نہیں کہا جناب ابراہیم نے کہ بتوں کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، نہ میرے دوستو، میرے عزیزو، توجہ رکھیے گا اس مسئلے کے پر۔ بتوں کی وجہ سے گمراہ ہونا اور ہے، بتوں کا گمراہ کرنا اور ہے۔ جناب ابراہیم یہ نہیں کہا کہ ان بتوں کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، میں پروردگار تو دیکھ رہا ہے ان بتوں نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تو بت کب آئے تھے گمراہ کرنے ہمیں اور آپ کو؟ بت بولتے ہیں۔ آپ تو ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں تو آپ ہر کسی روڈ پہ چلے جائیں وہاں مندر مل جائے گا، کوئی سامان خریدنے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو مندر دکھ گیا۔ کبھی ایسا ہوا کسی کے ساتھ کہ کسی مندر سے کسی بت نے پکار کے کہا ادھر آؤ میرے پاس، یہاں آ کے سجدہ کرو ہمارا؟ بت تو نہیں بولتا۔ لیکن جناب ابراہیم کہہ رہے بتوں نے گمراہ کر دیا۔ نہ بت بولتے ہیں، نہ بت حرکت کرتے ہیں، نہ کہیں جاتے ہیں، نہ کہیں آتے ہیں، جہاں رکھ دیا وہیں رکھے ہوئے ہیں، جہاں اٹھا کے لے گئے وہاں چلے گئے۔ ان کے پاس تو اپنا کچھ اختیار بھی نہیں ہے۔ لیکن اس سکوت کے باوجود جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ان بتوں کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے، یعنی بتوں نے گمراہ کر دیا، نہ کہ وجہ سے، بتوں نے گمراہ کر دیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ گمراہ کرنے کے لیے وجود کافی ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گمراہ کرنے کے لیے وجود کا ہونا کافی ہے، دکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے پہلے کیا عرض کیا تھا کہ نظام ہدایت و گمراہی میں وجود کا ہونا کافی ہے، دکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی وجود ایسا ہو جو گمراہ کر رہا ہو لیکن دکھے نہیں۔ کس نے شیطان کو دیکھا آج تک؟ کوئی بتائے گا کہ ہاں ہم نے فلاں جگہ دیکھا شیطان کھڑا ہوا تھا، لیکن سب اس بات کے قائل ہیں کہ شیطان گمراہ کرتا ہے۔ تو اس کے معنی ہے کہ نہ گمراہی میں بولنے کی ضرورت ہے، نہ ہدایت میں بولنے کی ضرورت ہے، صرف وجود ہے جو گمراہ کرتا ہے، صرف وجود ہے جو بولتا ہے۔ تو جس طرح سے قرآن کا وجود بغیر بولے ہدایت کرتا ہے، جس طرح سے خانہ کعبہ کا وجود بغیر بولے ہدایت کرتا ہے، بغیر ہر سامنے آئے ہدایت کرتا ہے، اسی طرح سے امام زمانہ بھی پردہ غیب میں رہ کے ہماری اور آپ کی ہدایت کر رہے ہیں۔ اگر قرآن بغیر بولے ہدایت کر سکتا ہے، اگر خانہ کعبہ بغیر بولے ہدایت کر سکتا ہے، تو ہمارا امام بھی پردہ غیب میں رہ کے ہدایت کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح سے قرآن کو اللہ نے ہادی بنایا ہے، جس طرح سے خانہ کعبہ کو اللہ نے ہادی بنایا، اسی طرح سے امام کو بھی اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ پردہ غیب میں رہیں تب بھی ہدایت کرتے ہیں، یہ سامنے رہیں تب بھی ہدایت کرتے ہیں۔ ان کو دیکھ لے انسان تو ہدایت کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ ہر کیسے آیا ہدایت کے راستے پہ؟ ہر سے کب کہا تھا امام حسین نے کہ تم آؤ چلو کربلا ہمارے ساتھ چل کے ہمارے ساتھ شہادت دو، تمہیں جنت نصیب ہوگی؟ امام حسین نے تو کوئی مطالبہ نہیں کیا ہر سے، لیکن وجود امام حسین ہر کے لیے کافی تھا۔ ایک جملہ جو امام حسین نے ذکر کیا وہاں پر جب ہر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا،
امام حسین نے ایک جملہ کہا، ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اللہ اکبر، ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، بس یہ جملہ ہدایت کے لیے کافی تھا۔ دیکھیں وجود امام ایک صحرا میں ہے، ایک لشکر ہے جو دشمن ہے، لیکن اس کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، امام کا ایک جملہ اس کو ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ زہیرقین جو دشمن تھے آل محمد کے، راستے میں امام حسین کو ملے، کچھ دیر کی گفتگو ہوئی، امامت نے ہدایت کے راستے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ وہب کلبی جو عیسائی مذہب پہ تھے، امام حسین سے ملاقات ہوئی، تازہ شادی ہوئی تھی، اس سارے مقدمات کے باوجود ہدایت کے راستے پہ آئے، امام کے وجود کو دیکھا، ہدایت مل گئی۔ لہذا ہم کیا کہتے ہیں کہ کربلا کا خود وجود ہدایت ہے۔ وہ لوگ جو کربلا گئے ہیں ان کو یہ احساس ہوگا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ جیسے ہی سرزمین کربلا پہ قدم رکھتے ہیں اندر سے ایک الگ سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر، ہائے ہم اس سرزمین پہ آئے ہیں جہاں حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، ہائے ہم اس سرزمین پہ آئے ہیں جہاں حسین اپنے برابر کے بھائی کا لاشا لے کے آ رہے تھے، ہائے ہم اس سرزمین پہ آئے ہیں جہاں حسین نے حبیب کا لاشا اٹھایا، ہائے ہم اس سرزمین پہ آئے ہیں جہاں حسین نے 6 مہینے کے علی اصغر کا لاشا اٹھایا۔ عزیز و حسین روز عاشور ہدایت کے نظام کو پختہ کر رہے تھے میدان کربلا میں، اب قیامت تک کربلا ہدایت کا نظام جاری رکھتی چلی جائے گی۔ جو کربلا کے قریب آتا جائے گا، جو کربلا کو سنتا جائے گا، جو کربلا کو سمجھتا جائے گا، جو کربلا کو قبول کرتا جائے گا، وہ ہدایت کے راستوں پہ آتا چلا جائے گا۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا اس کربلا کو ہدایت کا مجسمہ بنانے کے لیے حسین نے کتنی قربانیاں پیش کیں، اور قربانیوں کے مرحلوں کو پیش کرتے کرتے ایک بیٹے نے اپنے باپ کی اصال ثواب کی مجلس رکھی ہے۔ عزیزوں میں پرسہ دینا چاہتا ہوں، لیکن آئیے کربلا کے میدان میں چلیں۔ وہ مرحلہ بڑا سخت مرحلہ تھا کہ جب حسین سب کو راہ خدا میں قربان کر کے آواز دے رہے تھے، زینب خدا حافظ، اب تمہارا بھائی بھی مقتل میں جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ حسین مقتل میں جائیں اپنے بیٹے سید سجاد سے ملنے کے لیے آئے۔ بوڑھا باپ جب جوان بیٹے کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ تسلی ہوتی ہے، چلو میرا جوان بیٹا زندہ ہے، اگر میں مر گیا تو مجھے قبر تک پہنچا دے گا، میری آخری منزل تک پہنچا دے گا۔ لیکن حسین کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی۔ امام سجاد کے پاس آ کے کھڑے ہوئے، آواز دی بیٹا سجاد۔ امام سجاد نے آنکھیں کھولی، بابا کو پہچان نہیں پائی، اتنے زخم لگے تھے جسم کے اوپر۔ آواز دی کون؟ کا میں تمہارا بابا حسین۔ آواز دی بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے، قاسم کہاں ہیں، اون و محمد کیا ہیں؟ حسین کس کس کی شہادت کی خبر سناتے؟ بس اتنا کہا کہ یہ سمجھ لو کہ مردوں میں تمہارے اور ہمارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ اے سید سجاد، اب تمہارا بابا بھی مقتل کی طرف جا رہا ہے، میں رخصت کرنے کے لیے تمہیں آیا ہوں۔ ایک دفعہ سید سجاد اٹھنا چاہتے، بابا میں بھی آپ پہ جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ حسین آواز دیتے، میرے لال تمہاری منزل کربلا نہیں ہے، تمہیں ابھی کوفہ و شام کی منزل طے کرنا ہے۔ اور یہ کہہ کے حسین ابن علی اپنے بیٹے کو وہیں چھوڑ کے خیمے سے نکلے۔ ایک طرف بیٹا ہے جو باپ کو دیکھ رہا ہے، ایک طرف باپ ہے جو بیٹے کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک تو سید سجاد نے صبر کر لیا کہ میرا بابا دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہے، اور کچھ دیر کے بعد جب زینب خیمے میں داخل ہوئی، اے سید سجاد ذرا غش سے آنکھیں کھولو، دیکھو یہ قیامت کا منظر کیسا ہے، یہ فرات کا پانی نیزوں کیسے اچھل رہا ہے، یہ سورج کو گہن کیوں لگ گیا، یہ آندھیاں کیوں چل رہی ہے، یہ منادی ندا کیا دے رہا ہے۔ ایک دفعہ بیٹے نے باپ کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اے پھوپھی اماں ذرا در خیمہ کا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو در خیمہ کا پردہ ہٹا، سامنے باپ کا سر نوکے سنا پہ تھا۔ حسین کے سر کو سید سجاد نے دیکھ کے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا، میں یتیم ہو گیا۔ کیوں عزیزو؟ جب ہمارے معاشرے میں سماج میں کوئی بیٹا یتیم ہوتا ہے تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ گھر کے بزرگ، خاندان کے بزرگ، محلے والے، چاہنے والے آ جاتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، ارے گھبراؤ نہیں، باپ چلا گیا، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا سہارا بنیں گے۔ سید سجاد انتظار کر رہے تھے، میرا بابا دنیا سے گیا، میں یتیم ہوا، کوئی آئے گا مجھے پرسہ دینے کے لیے۔ اے عزیزو، لوگ آئے لیکن پرسہ دینے کے لیے نہیں، خیموں میں آگ لگانے کے لیے۔ لوگ آئے لیکن پرسہ دینے کے لیے نہیں، سر سے چادر چھیننے کے لیے۔ یہ شام غریبہ بھی گزر گئی، اور
11 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے چلنے لگا تو ایک بیٹے کی درد بھری کہانی سنیے اور میں نے مجلس کو ختم کیا۔ عزیزو، جب یہ قافلہ گزارا گیا کربلا سے تو ادھر سے گزرا جدھر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ سید سجاد کی نگاہ باپ کے بے غسل و کفن لاشیں پہ پڑی، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ارے برداشت نہ کر سکے، پھوپھی کی نگاہ پڑی۔ زینب اپنا غم بھولی، ایک دفعہ بھتیجے کے پاس آ کے کہتی میرے لال، بس عزیزو مجلس ختم ہوئی ہے میرے لال، ارے یہ تمہارا کیا عالم ہے، یہ چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہو گیا؟ آواز دیتے ہیں اے پھوپھی اماں، آپ نے دیکھا ان ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر لیا، ارے میرے بابا کا لاشا مقتل میں پڑا ہے۔ اے پھوپھی اماں، وہ جوان بیٹا کیا کرے جس کا باپ بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے؟ اے کاش میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہ ہوتی تو میں بابا کو غسل دیتا۔ ارے پھوپھی نے بھتیجے کو سمجھایا میرے لال گھبراؤ نہیں، میں نے نانا سے سنا ہے تمہارے باپ کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، دفن بھی کیا جائے گا، لوگ زیارت کرنے بھی آئیں گے۔ لیکن پھوپھی نے بھتیجے کو سمجھانے کے بعد ایک دفعہ مدینے کا رخ کر کے کہا اے جد یا جدہ صلی علیکہ ملیک السماوات، اے میرے نانا، آپ کے اوپر ملائکہ آسمان نے نماز پڑھی، ارے یہ آپ کا حسین ہے جو جلتی ہوئی ریت پہ پڑا ہوا ہے، جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، کوئی کہنے والا نہیں، ارے یہ نبی کا نواسا ہے، اسے بھی 2 گز کفن دے دو۔ ایک بیٹا باپ کو چھوڑ کے کربلا کی سرزمین سے جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عزا و قبول فرما، جو لوگ مقروض ان کے قرضوں کو دور فرما، جو لوگ حج و زیارت کے مشتاق ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما، علماء کرام، مراجع کرام، انقلاب اسلامی کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما،